بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونصلي ونسلم على محمد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازا، ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہمیں رجب اور شعبان کا مہینہ نصیب فرمایا، اور ان قریب رمضان کا مہینہ جو ہے وہ آنے والا ہے. اب ہمیں وہ نصیب ہوتا ہے نہیں، یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. کتنے لوگ جو ان کو ہم ڈائریکٹلی جانتے ہوں گے، انڈائریکٹلی جانتے ہوں گے، لاسٹ ایئر پچھلے سال ہمارے ساتھ ہوں گے، یا سنا ہوگا کہ پچھلے رمضان میں وہ تھے، اور اس رمضان کے اندر حال میں بھی چند کا انتقال ہوئے. تو یہ زندگی کا معاملہ ہے کہ کوئی آنے کی تو ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ. کہ عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، اور بیوقوف وہ ہے یعنی جو ہار مان لے اپنی نفس کے آگے، اور اپنی نفس کی اتباع کرے، اور تمنا کرے کہ جنت ملے گی، لیکن اس کے لیے کوئی محنت نہ ہو. تو وہ بیوقوفی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوشش کرنے پہ دیتے ہیں، لیکن اللہ بے نیاز بھی ہے، تو کوئی شرط ہم نہیں لگا سکتے. لیکن اصول جو ہے اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو ملے گا، جو کوشش کرے گا وہ پائے گا. من جد وجدہ، جو کوشش کرے گا وہ پائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو موقع دیے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ بھی ایک موقع ہے کہ ہمیں جو مل رہا ہے، ایک موقع اللہ کی طرف سے. اور ہر رمضان جو آ رہی ہے وہ ایک موقع دے رہی ہے، یعنی اللہ ہمیں موقع دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تقریباً 63 سال 63 ایئرز آف ایج اللہ کے نبی کی تھی وفات کے وقت، اور مکہ میں تقریباً 53 ایئرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے. تو رمضان کا مہینہ تو ہر سال آ رہا تھا، کیونکہ اسلامی جو مہینے وہ تو پہلے سے طے ہیں. جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، اس کے اوپر قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ 12 مہینے تو پہلے سے طے. تو رمضان کا مہینہ بھی پہلے سے طے تھا، لیکن اس میں جو روزے کے فرضیت تھی وہ بعد میں آئی ہے، ہجرت کے بعد آئی. ہجرت کے بھی اگلے سال، پہلے سال میں نہیں. تو دوسری ہجرت کا جو دوسرا سال تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں جو دوسرا سال تھا، جب سے روزے فرض ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 10 ہجری میں انتقال ہوا، تو 9 سال، یعنی 9 اسلامی لحاظ سے 9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 10 سال مدینے میں جو گزرے، تو 9 رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات میں ملی. اب وہ جو 9 رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، تو اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کے نبی کی رمضان کیسی تھی، کیسے گزارتے تھے، کیسے اس کی تیاری کرتے تھے. یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منیمم جو تیاری ہوتی تھی وہ 2 مہینے پہلے سے ہو جاتی تھی شروع.
اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یعنی یہ سبق ہے نا کہ اللہ میں رجب و شعبان میں برکت عطا فرما تاکہ رمضان کا استقبال کر سکے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ منبر پہ تشریف لائے اور لوگوں کو کہنے لگے کہ تم لوگ کو معلوم ہے کہ ابھی کیا آنے والا ہے یا کون آنے والا ہے یا کس کا تم استقبال کرنے والے ہو. تو صحابہ اپنی طرف سے جو سمجھ سکتے تھے، ہو سکتا ہے کوئی مہمان آ رہا ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی دشمن حملہ کرنے آنے والا ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی وحی آ رہی ہو، یا اللہ کے نبی کو اللہ جو علم دے رہے ہیں وہ تو نہیں پتہ نا. تو صحابہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان آنے والے ہیں. یعنی رمضان کی کیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تیار کر رہے ہیں، ممبر پہ اسپیشلی گئے اور لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کوئی آنے والا ہے. تو صحابہ سب فکر میں لے کے، ہو سکتا ہے کوئی مہمان آ رہے ہوں، ہو سکتا ہے کوئی دشمن آ رہے ہوں تو تیاری کرنی پڑے، ہو سکتا ہے کوئی وحی ہو جو ہمارے لیے پیغام لا رہی ہو. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. تو رمضان کا مہینہ ایک مہمان ہے اللہ کی طرف سے، تو اس کی بھی تیاری کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی تیاری کسی کی نہیں تھی، اور صحابہ سے اچھی ہماری ہو نہیں سکتی، لیکن وہ پھر بھی اتنی تیاری کرتے تھے. تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جب اتنی تیاری فرمائی، اتنی اس کے لیے محنت فرمائی، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. اور اب یہ جو ہمارے تقریباً 2 ہفتے سے بھی کم رہ گئے رمضان کے مہینے میں آنے میں، ہمیں نہیں پتہ نصیب ہوگی نہیں ہوگی، لیکن ہم اپنی طرف سے تو کوشش کریں کہ جو کمی کوتاہی ابھی تک رہ گئی ہے اب اس کو کسی طرح ہم پورا کریں. یعنی یہ 10-12 دن جو ہمارے 12 دن تقریباً رہ گئے، اس کے اندر رمضان کی تیاری بھرپور طریقے سے ہو جائے کہ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں. اور وہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ رمضان کا مہینہ اس کی مثال بارش کی جیسی ہے. بارش کا کیا اثر ہوتا ہے؟ برستی ہے نا، ہر جگہ برستی ہے، لیکن فائدہ ہر جگہ نہیں ہوتا بارش کا. بارش فائدہ مند ہے، لیکن بارش کا ہر زمین کو فائدہ نہیں ہوتا. کچھ زمین پہ بارش پڑتی ہے، وہاں جمع ہو جاتی ہے، اس سے مصیبت بنتی ہے، کیچڑ ہوتی ہے، بدبو ہو جاتی ہے، رکاوٹ ہو جاتی ہے، سیلاب کہیں آ جاتا ہے. لیکن کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جہاں بارش کا فائدہ ہوتا ہے. تو اسی طرح اللہ کا جو رمضان کا مہینہ ہے اس کی رحمتیں بارش کی مانند ہے، یعنی وہ برس رہی ہے. رمضان میں ہمیشہ برستی ہے اللہ کی رحمت، مغفرت، لیکن رمضان میں زیادہ. لیکن اس کا فائدہ کس دل کو ہوگا؟ جو دل پہ محنت کی گئی ہو. اگر وہ اس سخت زمین جیسا دل ہوگا تو اس پہ بارش رحمت تو آئے گی، لیکن فائدہ نہیں، اس کے دل کو فائدہ نہیں ہوگا. اتنا سخت دل. اس لیے آج ہم بعض دفعہ ایک دوسرے سے ہی سنتے ہیں، ہمارے اپنے حال ایک دوسرے سے، یار قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن دل نہیں لگ رہا، یار نمازیں تو ہو رہی لیکن مزہ نہیں آ رہا، یار اس رمضان میں وہ مزہ نہیں ہے جو پہلے رمضان میں تھا، پچھلی رمضانوں میں ہوتا تھا. تو یعنی ترقی کی جگہ ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا دل کا کیا حال ہے پھر. کیونکہ رمضان تو اپنی جگہ ہے، اللہ کی رحمت اپنی جگہ ہے، اللہ کی مغفرت اپنی جگہ ہے، برکتیں اپنی جگہ ہے رمضان کی، لیکن اس کا فائدہ ہمیں کیوں نہیں ہو رہا؟ تو ہر بندے بندی کو اپنے طور پر سوچنا ہے، جو بول رہا ہے وہ بھی، یعنی میں بھی، اور ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اگر مجھے رمضان کا فائدہ نہیں ہو رہا تو اس کی کیا وجہ ہے. اللہ کے وعدے میں شک نہیں ہے، اللہ کے رسول کے فرمان میں شک نہیں ہے، رمضان کی برکتوں میں شک نہیں ہے، تو میرے اپنے اندر کوئی معاملہ ہے جو مجھے صحیح کرنا ہے، وہ میرا دل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دل کے اندر ایک لوتھڑا، یعنی جسم کے اندر ایک لوتھڑا، یعنی دل، اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله. وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب. یعنی دل ایسی چیز ہے جسم کے اندر، اگر وہ صحیح تو پورا جسم صحیح، اگر وہ خراب تو پورا جسم خراب. تو اگر ہمیں رمضان کا صحیح فائدہ چاہیے تو پہلے ہماری دل وہ قبول کرنے والا ہو رمضان کی رحمتوں کو. اور وہ کیسے کرے گا؟ دل کی اصلاح کیسے ہوگی؟ آج دل سارا بیماریاں جو ہماری دل کی ہیں،
جسمانی بیماری کی نہیں بات کر رہا ہوں، روحانی جس دل کی جو بیماری ہے. جسمانی تو ہمیں فکر ہوتی ہے نا، تھوڑا سا کہیں ہو جائے تو ہمیں لگتا ہے یار اب ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا، چیک اپ کراتے ہیں، ایکسرسائز شروع کرتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں. بالکل وہ بھی ضروری ہے کہ ولی جسدک علیک حق، جسم کا بھی آپ پہ حق ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ آپ صحت کا خیال رکھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ روحانی فکر بھی ہمیں کرنی چاہیے. جو روحانی دل کی کیفیت ہے وہ ہماری مردہ ہوتی جا رہی ہے. اللہ کے یہاں تک آیا کہ جو ذکر کرنے والا دل ہے اور جو ذکر نہ کرنے والا دل ہے اس کی بھی مثال دی گئی ہمیں دین میں. مثل الحی والمیت، یعنی مردہ اور زندہ کے مانند. یعنی جو ذکر کرنے والا دل ہے اس کو زندہ دل کا، اور جو ذکر نہیں کرنے والا دل ہے اس کو کیا کہا گیا؟ مردہ کہا گیا. کیونکہ ذکر کا اثر پڑتا ہے، آپ کا دل نرم ہوتا ہے، اور ذکر کے بغیر آپ کا دل سخت ہوتا ہے. اور جب وہ سخت ہوتا ہے تو بارش کیا کرے گی؟ وہ جو رحمت کی بارش ہوگی وہ ایسے ہی ہوگی جسے سویڈش میں کہتے ہیں سٹوٹس بول. وہ ایسا بول نہیں ہوتا جو آپ پھینکے تو وہ اس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں یا اردو میں؟ ایسی کوئی کیا کہتے ہیں؟ کریزی بال. ہمارے سویڈش میں اس کو سٹوٹس بال کہتے ہیں. یعنی وہ کسی جگہ پہ آپ ماریں گے تو واپس آپ کی طرف ہی آئے گی. تو دل ایسا ہو جاتا ہے سخت کہ رحمت تو لیکن وہ کہیں اور جا رہی ہے، ہمارے دل میں نہیں اتر رہی. لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہوگا آس پاس، ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا کیونکہ دل پہ محنت، دل نرم نہیں ہے. اور دل نرم کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نسخہ بتایا، جنہوں نے ہمیں بنایا. اس سے بہتر نسخہ کون بتا سکتا ہے؟ اللہ فرما رہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا اطمینان اور سکون اور دلوں کی نرمی، دلوں کا علاج یہ اللہ کے ذکر میں ہے. وہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہر وہ چیزیں جو ہمیں اللہ کی یاد دلائے. اس میں سب سے بہتر کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت. وہ سب سے بہتر ذکر ہے اللہ کا. پھر صبح شام کی دعائیں وہ اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے، یعنی ہر عبادت اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا یہ ہمارا دلوں کا علاج ہے. اور جب دلوں کا علاج ہوگا تو پھر ہمیں عبادت کا بھی فائدہ ہوگا، اور جو موقع ہیں ان کا بھی فائدہ ہوگا. آج حج کر کے آ رہے ہیں، اثر نہیں ہو رہا. روزے رکھ رہے ہیں، اثر نہیں ہو رہا. نماز پڑھ رہے ہیں، اثر نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ دل سخت ہے، دل میں نہیں اتر رہی. دل نرم ہو تو دل کے اوپر محنت کس طرح ہوگی؟ جیسے میں نے کہا کہ ذکر. اور ذکر ہر فارم کے اندر جو ذکر ہے، ہر شکل کے اندر ذکر ہے، وہ ہمارے فائدہ دے گا. اب دیکھیں نا، جن کو اللہ اطمینان دے دے، ایسے بھی لوگ ہیں جو بغیر سہولیات کے آرام کی نیند سوتے، اور ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے زندگی ساری سہولیات دی ہیں، ان کو نیند کی گولی کھانے کے بعد بھی نیند نہیں آتی. تو یہ اللہ بتا رہے ہیں نیند، آرام، سکون یہ اللہ کی طرف سے. یہ ہماری دنیاوی وہ جو آسائش ہوتی ہیں، مال ہوتا ہے، عہدہ ہوتا ہے، آرام چیز ہوتی ہے، ان سے نہیں ملتا. اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ سکون. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو ہم دیکھیں، ان سے جب پوچھا گیا آپ کے زندگی کے بہترین دن کون سے تھے، انہوں نے فرمایا کہ جو آگ میں گزرے. بندہ حیران ہو جاتا ہے، یار وہ جو آگ میں گزرے ہوتے تو چلو اللہ نے آرام دے کر دیے تھے آپ کے لیے، لیکن پھر بھی آگ تو آگ تھی. لیکن اللہ نے فرمایا کیا تھا؟ کیونکہ ان سے پوچھا گیا آپ اگر باز آ جائے تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے، تو انہوں نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ میرا وکیل ہے، اللہ مجھے بچانے والے، اللہ میری حفاظت کرنے والے. تو پھر اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، او آگ ابراہیم کے لیے، نہیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا. اور آپ کو پتہ ہی کہ ٹھنڈ میں ہمارا خیال ہوتا ہے، ٹھنڈ لگتی ہے نا، تو ٹھنڈی بھی ایسی نہ ہو کہ ان کو ٹھنڈ لگے، سلامتی والی بھی ہو جا کہ ان کے لیے آرام دو. یعنی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اس میں مزہ آتا ہے، نیند آتی ہے، سکون آتا ہے، ایسی ہو جائے. تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بہترین دن تھے وہ 40 دن. میں عام طور پہ جب کیونکہ میں جب نوجوانوں کے ساتھ بیٹھتا تو ان کو سمجھاتا ہوں، وہ ان کے لیے سویڈش میں کہتے ہیں بتال سیمسٹر تھا، یعنی پیڈ لیو تھی. ورنہ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، ان کا کام کیا ہے؟ روزانہ کا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا.
وہ 40 دن وہ کیا کر رہے تھے؟ پیڈ لیو پہ تھے. اللہ ان کو رزق بھی دے رہے ادھر، کھانا پینا اور مزے کی ہوا ٹھنڈی، اس میں وہ آرام سے ادھر ہے. تو پیڈ لیو کے ابراہیم علیہ السلام کا انتظار، تو کہتے ہیں وہ میرے بہترین 40 دن تھے. اسی طرح یونس علیہ السلام کو دیکھیں، مچھلی کے پیٹ میں، لیکن ادھر جو اللہ سے تعلق ان کا بنا وہ ان کے لیے بہترین دن. ایوب علیہ السلام بیماری میں کہتے ہیں میرے بہترین دن تھے، کیونکہ اس میں جو اللہ سے تعلق بنا. اصل یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے حالات جو ہے وہ اصل نہیں ہے، ان حالات میں جو ہماری کیفیت ہے وہ اصل ہے. اگر ہمارے حالات میں ہمارا اللہ سے تعلق بن جائے تو ہمارے لیے وہ بہترین دن ہے. اس لیے کہتے ہیں علماء جو اہل علم ہے وہ فرماتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی مشکل کو اللہ کا عذاب نہ کہو، کیونکہ آپ کو نہیں پتا وہ مشکل ہو سکتا ہے اللہ کی قرب ہونے کا ذریعہ بن جائے آپ کا. انبیاء سب سے زیادہ اللہ کے قریب تھے، اللہ کے محبوب تھے، لیکن سب سے زیادہ امتحان بھی ان پہ ہے. اللہ کے نبی کی یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم سے اللہ کے نبی کے ذریعے کہ جن کو اللہ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں ان سے سب سے زیادہ امتحان بھی لیتے ہیں، اور سب سے زیادہ امتحان کس پہ ہے؟ انبیاء پہ ہے. تو امتحان آنا آج ہم اپنے لیے بھی مشکل کرتے ہیں کہ یار میرے پہ تو بہت زیادہ مشکلات ہیں اس وقت، اس کا مطلب اللہ میرے سے خوش نہیں ہے، اللہ کا عذاب ہے. یا پھر ہم کسی کے لیے کبھی اور کسی اور کے لیے بھی یہی بات سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن ان پہ تو اللہ کا عذاب ہے. یہ ہم کون ہوتے ہیں؟ کیفیت آنا، امتحان آنا. یوسف علیہ السلام کتنے سال جیل میں تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصلی کو چھوڑنا پڑا، مکہ کو، بیت اللہ جائیں وہاں چھوڑنا پڑا. سارے نبیوں کی آپ زندگی اٹھائیں، یوسف علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کون تھے؟ ان کے والد نبی یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام وہ نبی، اسحاق علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام وہ نبی. یعنی 4 جنریشن کے اندر وہ نبی ہیں یوسف علیہ السلام، اور وہ کئی سال بے گناہ جیل کے اندر، اور اپنے ہی گھر والوں کے ذریعے ظلم جو ان پہ ہوا، تو ان کے ہاف بردرز تھے تو کنویں میں پھینک دے گئے. پھر وہاں سے اللہ نے ان کو کیا عہدہ دیا، کرتے کرتے اللہ نے تخت انہوں نے سنبھالا. تو خیر کہنے کا مقصد یہ جو اللہ کی طرف سے امتحان آتے ہیں وہ بعض دفعہ ہمارے لیے سبب بنتا ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق اچھا ہو جائے. تو اب اگر ہم رمضان کو دیکھیں کہ رمضان ہمارے لیے اس لیے آتی کہ رمضان میں ہمارا تعلق اللہ سے اچھا ہو جائے، دل ہمارا نرم ہو جائے، تاکہ رمضان کا ہمیں فائدہ ہو. تو یہ ابھی 10 دن 12 دن باقی ہے، اس چیز پہ محنت کر لیں یا اللہ کہ ہمارا اللہ دل نرم ہو جائے. دل جو آج سخت ہے اس وجہ سے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتے. کسی کا دل دکھا رہے، کسی کی برائی کر رہے، غیبت کر رہے، تہمت لگا رہے، کسی کو تکلیف دے رہے، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں یار ہم تو کچھ غلط کر ہی نہیں رہے. غلط کر کے غلط نہ کرنا اس سے بڑی غلطی ہے، یعنی گناہ کو گناہ نہ سمجھنا اس سے بڑا گناہ ہے. آج ہم اس میں مبتلا ہے، ایک ہوتا ہے نا یار گناہ کر کے انسان کو ندامت ہو، شرمندگی ہو. آج ہمارا اس سے بڑا گناہ کیا ہے کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. غیبت کرنا اتنا عام ہو گیا ہے، لوگوں کو تہمت لگانا اتنا عام ہو گیا ہے، لوگوں کو تکلیف دینا تو ایسا ہے کہ جیسے سٹیٹس بن جاتا ہے. اگر تکلیف آپ نے نہیں دی تو آپ کمزور ہیں، اگر آپ اس کو حق کے لیے کھڑا ہونا کہتے ہیں. آج معاشرے میں سسٹم کیا بنا ہوا ہے، اپنے حق کے لیے کھڑا ہو اور اس کو بتاؤ. یعنی کسی کو تکلیف دے کے آپ حق پہ کیسے کھڑے؟ اپنا حق لو، تکلیف پہنچاؤ کسی کو. تو یہ چیزیں اللہ کے نبی کی تعلیم تو نہیں تھی، یہ دین کی تعلیم تو نہیں، یہ تو کہیں اور ہم جا رہے ہیں اور اس سے اطمینان نہیں ملے گا. میں عام طور پہ جیل میں جاتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، تو وہاں پہ بھی بعض لوگ بیچارے، میں کہتا ہوں یا تو کم علم ہوگا دین کا یا غلط علم ہوگا، ان دو وجہ سے ہم مار کھا جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس کم علم ہے اس میں بھی آپ نہیں سمجھو گے کہ اللہ کا پیغام کیا ہے، اللہ کے رسول کا، اور غلط علم ہے یا تو آپ خود غلط سمجھے ہو یا کسی اور نے آپ کو غلط سمجھا دیا، تو پھر بھی آپ مار کھاؤ گے. تو بعض دفعہ لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ دل رکتا ہے. وہ کہتے ہیں اسلام تو ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم بدلہ لیں، اس وجہ سے ہم جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ جو آپ کے سامنے معاشرے میں ہو رہا ہے، جن لوگوں کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں ہم ان سے ملتے ہیں، یہ تو روزانہ کا میرا کام ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کی بعض دفعہ دلیل یہ ہوتی ہے، ہر دفعہ نہیں، بعض دفعہ دلیل ہوتی ہے کہ یار یہ تو ہمارا حق ہے. میں نے کہا نا حق، گناہ کرنے کے بعد کہنا یہ میرا حق ہے.
اس کو صحیح سمجھنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ نہ سمجھی، اللہ کے نبی نے تو معاف کرنا سکھایا، اللہ کے نبی نے تو اپنے جانی دشمنوں کو بھی، جب مکہ فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذهبوا فانتم الطلقاء۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا جو یوسف علیہ السلام نے کیا نا، یوسف علیہ السلام کی ہم بات کر رہے تھے، اپنے بھائیوں کا اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے کیا کہا اپنے بھائیوں، جو 10 بھائی تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا، جنہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور اپنے والد جو کہ نبی ہیں ان کو بھی ان سے جھوٹ بولا کہ جو ہے وہ گیدڑ بھیڑیا جو ہے کھا گیا، تو ان سے اللہ کے نبی سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام سے جھوٹ بول رہے ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں، یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود جب یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی بیٹھے، بڑے بھائی تھے سارے، تو یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ شرمندگی تھی ان کو کہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور آپ ہمارے ساتھ کتنا شفقت کا معاملہ کر رہے ہیں، آپ چاہے تو آج ہم سب کو قید کر سکتے، اللہ نے آپ کو وہ عہدہ دیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے اور کوئی بدلہ نہیں لوں گا میں، لا تثریب علیکم اليوم۔ تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا مکہ کے فتح مکہ پہ، لا تثریب علیکم اليوم، کہتے جو میرے بھائی یوسف نے کہا اپنے بھائیوں سے، میں آج تم سے وہی کہتا ہوں، کوئی بدلہ نہیں آج، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ کھلے آزاد ہو تم سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے۔ تو یہ تو ہمیں اسلام سکھا رہا، آج ہم بدلے کی آگ میں بہت بعض دفعہ رشتہ داروں میں آپس میں دشمنی، بغض، عداوت، اس نے نہیں دیا ہم نہیں دیں گے، اس نے نہیں بلایا ہم نہیں بلائیں گے، اس نے نہیں کہا ہم نہیں۔ اللہ کے نبی نے معاشرے کو بہت آسان کیا ہوا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف مالدار صحابہ میں سے، ان کی شادی ہو گئی ہے، اللہ کے نبی سے بڑا کوئی امام نہیں۔ دیکھو آج تو اگر سب سے بڑے امام کو آپ بلا کے نکاح نہ کراؤ تو وہ امام ہی خفا ہو جائے گا آپ سے، چھوڑے گا یار چلو نکاح تو ہوا ٹھیک ہے، اللہ کے نبی اور عبد الرحمن بن عوف کو دیکھ رہے ہیں کہ کچھ آثار ہیں ان کے کپڑے پہ نا، کوئی پیلا رنگ تھا ایسا کچھ تھا، اس سے سائن مل رہا ہے کہ بھئی آپ نے کوئی خوشی کا موقع آیا تھا آپ پہ، تو عبد الرحمن بن ہاں میں نے نکاح کر لی، سب سے مالدار صحابی اور اللہ کے نبی کا آپس میں کیا ہو رہا ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اچھا ماشاءاللہ، بس اتنا خیال رکھنا اولم ولو بشات، ولیمہ کر لینا بھلے ایک بکری کا کیوں نہ ہو۔ کتنی ایزی لائف۔ آج تو نہ ہو پھر بھی ہم اتنی بڑی لسٹ بناتے ہیں کہ بھائی سب کو بلانا ضروری ہے، اس کو بھی برا لگے گا، اس کو بھی برا لگے گا، قرضہ لے کے بس شادی کرو۔ سب سے مالدار صاحب کو لگا بھی ولیمہ بھی اس لیے کہ برکت ہو جائے آپ کے رشتے میں، فوکس کیا رشتے کی برکت ہے، فوکس یہ نہیں کہ ہر اگلے بندے کو بندی کو خوش کرنا ہے۔ مجھے اب تک اپنے ایک رشتے دار کی شادی یاد ہے، ہم اس شادی میں نہیں تھے، الحمدللہ میں کہتا ہوں نہیں تھے، لیکن بعد میں جو فیڈ بیک ملا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اس وقت، یہ آج سے تقریباً ہو سکتا ہے ہم لوگ بہت چھوٹے تھے، تو یہ سننے کو ملتا تھا، سنتے سنتے آہستہ آہستہ بڑے ہوئے تو معاشرے میں چیزیں سمجھ میں آئی، تو میں نے کہا یار کئی لاکھ کا تو انہوں نے قرضہ لیا اس ٹائم پہ، کیونکہ خاندان کی پہلی بیٹی کی شادی تھی، اور پھر ان کی جو خاتون تھی وہ عورتوں میں اور وہ خود مرد میں سروے کرنے کے لیے تھوڑا سا جاتے ہیں بھائی آپ خوش ہیں، یہ ہے، ہر ٹیبل پہ جانا پڑتا ہے نا، تو این میں جب کانوں تک بات پہنچی وہ یہی تھی یار یہ بھی رکھ لیتے تو اچھا ہوتا، یار یہ تھوڑا سا ٹھنڈا تھا، یہ تھوڑا سا دیر سے آیا، میں نے کہا قرضہ اتنا لیا ہے کہ پتہ نہیں کتنے سالوں تک اتاریں گے اور باتیں لوگوں کی سنو، تو آپ کچھ بھی کر لو لوگ ہمیشہ آپ سے ناخوش رہیں گے، اگر اللہ خوش ہو گئے نا سب صحیح، اگر ہم لوگوں کو خوش کرنے جائیں گے تو اس کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی معاملات میں ہو۔ آج ہمارا ہر جملہ کہاں آتا ہے لوگ کیا کہیں گے، ہر جملے میں، بعض دفعہ تو ہم روزہ بھی اس لیے رکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یار کسی نے اگر کھاتے ہوئے دیکھ لیا تو لوگ کیا کہیں گے یہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ یار میرا روزہ نہیں ہے نہیں ہے، چلو بیماری کی وجہ سے آپ نے نہیں رکھا، کوئی اور عذر نہیں رکھا، شرعی عذر ہے، جو بھی آپ کا عذر ہے، ادھر لوگ کا جملہ کیسا آ جاتا ہے؟ ہمارا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، یار حج پہ جانا پڑے گا ورنہ لوگ کیا کہیں گے، اتنا مال ہے نہیں جا رہا، یا زکوٰۃ دینی پڑے گی لوگ کیا کہیں گے، یا نماز میں چلے جاؤ ورنہ لوگ کیا کہیں گے، یا جنازے پہ چلے جاؤ ورنہ لوگ کیا کہیں گے آیا نہیں تھا،
اب جنازے بھی اس نیت سے جا رہا ہوں کہ حاضری لگ جائے. تو آج ہمارا لیول یہ ہو گیا ہے کہ ہم جی لوگوں کے لیے رہے، تو ہماری اپنی خوشی کا وہ نہیں ہے. اگر یہ جملہ کہنے کو جائز ہو کہ ہم نے اپنی خوشی کی خودکشی کر دی، کہ ہم جو ہے جو نیچرل اللہ نے ہمیں جائز خوشیاں دی تھی اس کو بھی ہم نے مار دیا. کس وجہ سے؟ بس لوگوں کے لیے جی رہے. آپ یقین کریں یہاں تک ہم پہنچ گئے ہم ظلم بھی لوگوں کے لیے سہتے ہیں. تو یہ میں بڑے درد سے بات کر رہا ہوں. میں ایک خاتون کے ساتھ بیٹھا، ادھر ان کے اس خاتون کے ہسبینڈ بھی یعنی شوہر، وہ خود، ان کی بیٹی. اس بیٹی کے اوپر ظلم ہو رہا تھا کئی سالوں تک. یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کا بڑا مسئلہ ہے. یعنی اللہ کے نبی کے اخلاق کا ہے ہمارے رشتوں کے اندر. یعنی ظلم ایک تو ہوتا ہے نا زبان کا ظلم، وہ بھی زیادتی ہے. مارنا، آپ اس سے مرد نہیں بڑھتے، نامرد بنتے. تو یہ ہو رہا تھا اس رشتے کے اندر. جب اس خاتون کی حالت میں نے دیکھی تو میں نے ان کی ماں سے کہا، میں نے یہ کیا ہے؟ کہتی یہ لوگ کیا کہیں گے. بڑا درد والا جملہ ہے. آپ لوگ کے لیے اللہ کیا کہیں گے یہ تو سوچے نا، کہ آپ ظلم اپنی بیٹی کے لیے اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ اگر اس کو طلاق ہو گئی تو پھر لوگ کیا کہیں گے، اللہ کیا کہیں گے. یہ کہا جاتا ہے جملہ. یہ جملہ اتنا برا ہو گیا ہمارے لیے کہ ہر چیز ہم سہ رہے ہیں. صحیح غلط اکثر غلط ہی ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ لوگ کا سوچیں گے تو اللہ کے خلاف ہی جائیں گے آپ اکثر. اور ایک اصول ہے لا طاعت مخلوق فی معصیت خالق. آپ لوگوں کی اتباع نہ کریں اس کے اندر جو اللہ کے خلاف جائے. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا، یہ جو رمضان آ رہی ہے جو معاملات ہیں ان کو صحیح کریں ہم. کیونکہ جب ہم اس لائن پہ چلے جائیں گے لوگ کیا کہیں گے تو اس کے اندر ہم اتنا آگے چلے جائیں گے، ہمیں نہ ہمارا اپنا پتہ ہوگا، نہ اللہ کے حدود کا پتہ ہوگا، نہ قانون کا پتہ ہوگا. بعض دفعہ لوگ قانون بھی اس لیے توڑتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. میں کتنے نوجوانوں سے اس لیے ملتا ہوں جیل کے اندر، جب ملتے ہیں تو پتہ چلتا ہے صرف جس کو ہم سویڈش میں کہتے ہیں پاس سائن، کسی طرح بس ایکسیپٹ ہو جائے اپنے گروپ کے اندر. تو نوجوان اپنی طریقے سے بیچارہ پریشان ہے کہ وہ کسی طرح گروپ میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے جو کہہ رہے ہیں وہ کر لے. گروپ تھرک ہم سویڈش میں اس کو کہتے ہیں. پریشر، ادھر ہم خاندانی پریشر میں ہوتے ہیں، کلچرل پریشر، ہر چیز کے پریشر میں ہم وہ گناہ بھی کر رہے ہیں، انلیگل کام بھی کر رہے ہیں، ہر طرح سے کام غلط ہو رہے ہیں. تو میں اس طرف توجہ ڈالنا چاہتا ہوں اس رمضان کی نسبت سے کہ ہمارے اپنے معاملات ہم اللہ کے لیے کریں اور کسی کے لیے نہیں کریں. اللہ کے نبی سارے انبیاء جو آئے تھے وہ ایک چیز کہتے تھے، لا نسألکم جزاء ولا شکورا. ہمیں کسی کا ایک شکر بھی نہیں چاہیے، ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو ہم اس لیے کریں، جو بھی عبادت کر رہے ہیں، جو بھی معاملہ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کریں. تو دلوں کو نرم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کی یاد دہانی ہمارے دلوں میں آ جائے. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھو روزے کا مقصد کیا ہے. اللہ فرما رہے ہیں روزے کا مقصد ہے تقوی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے روزہ آپ پہ فرض کیا جیسے پچھلی امتوں پہ فرض کیا. اب اس سے تو پتہ چل گیا پچھلی امتوں کو بھی روزہ ملا رہا. تو ہم یونیک نہیں ہیں. امت مسلمہ کو جو روزہ ملا اس لحاظ سے ہم یونیک نہیں کہ پچھلی امتوں کو بھی روزہ ملا تھا، لیکن ہمارے روزے کا انداز دوسرا ہے. وہ کیا ہے؟ پچھلی امتوں میں مختلف طریقے سے روزے تھے. اس امت مسلمہ کے اندر، اس امت کے اندر جب روزہ شروع میں آیا تو جو پہلا سال تھا یعنی دوسری ہجری کے اندر جب پہلی دفعہ روزہ رکھا جا رہا تھا تو ایک صحابی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. اس کے اندر بھی گھریلو معاملے ہمیں کو سیکھنے کو مل رہے ہیں. وہ گھر پہنچے، پورے دن باہر کام کیا ہوگا، محنت والا کام، گرمی میں کام، کیونکہ اللہ کے نبی کی جو 9 رمضانیں تھی وہ ساری گرمی کی تھی، گرمی کے روزے تھے سارے. تو وہ گھر آئے اور جب پہنچے تو اپنی اہلیہ سے پوچھا کچھ ہے گھر میں. چہرے نے بتایا کہ حالات تنگ ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن میں آپ پورے تھکے میں ہیں، تھوڑے سی دیر بیٹھے میں آپ کے لیے کچھ انتظام کرتی ہوں. جب کرنے گئی انتظام اتنی دیر میں وہ بیٹھے بیٹھے سو گئے. شروع کے اندر روزہ یہ تھا کہ اگر آپ کی آنکھ افطاری کے بعد اگر آپ کی آنکھ لگ گئی تو آپ کا دوسرا روزہ شروع ہو گیا.
یہ مسلمانوں کا شروع کا روزہ ایسا تھا. یعنی اب کیا افطاری آپ کی ہوئی، غروب شمس ہو گیا، آپ کی افطاری ہو گئی، اس کے بعد اگر آپ کی آنکھ لگی تو نیا روزہ شروع. تو جب وہ آئی تو دیکھا کہ وہ تو ان کی تو آنکھ لگ گئی، آرام کر رہے ہیں. تو وہ فوراً پریشان ہو گئی، یار تم نے مطلب اپنے شوہر کرنے لگی تو تم نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، چوس ہو گئے، اب تو تمہیں 24 گھنٹے بعد کچھ کھانے کو یا پینے کو ملے گا. لیکن ادھر معاملات دیکھیں، وہ آئے پورے دن کے تھکے ہوئے، گھر میں کچھ نہیں ہے تو آرام سے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں. آج کتنے گھروں کے رشتے اس وجہ سے خراب ہوتے ہیں، نمک زیادہ، چینی کم، چینی زیادہ، نمک کم، کھانا نہیں تھا، چائے نہیں تھی، اس پہ رشتے خراب ہو رہے ہیں. میں مذاق نہیں کر رہا، میں کئی دفعہ کالیں اسی وجہ سے لیتا ہوں، یا کئی دفعہ ادھر بیٹھتے ہیں ان قبروں میں اسی وجہ سے میاں بیوی کے ساتھ اسی باتوں پہ باتیں ہو رہی ہوتی. ہمیں اللہ کے نبی کے اخلاق کہاں چلے گئے، صحابہ کے کہاں چلے، پورے دن کے تکے ہوئے آئے، روزہ ہے، کسی کو بلیم نہیں کر رہے، انتظار کر رہے. اور اس میں بھی کیا ہوا، آنکھ لگی تو اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا، اس میں بھی کچھ نہیں کہا، اللہ کا حکم ہے میں روزہ رکھوں گا. اور اگلا دن جب ہوا تو اگلے دن ظہر میں جب اللہ کے نبی کی مجلس میں گئے، مسجد نبی میں ظہر کے لیے، گرمی اندازہ لگائیں، اور پورا دن اگلا دن گزر گیا، کچھ نہیں کھایا، بے ہوش ہو کے گر گئے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہوا ان کو، تو بتایا گیا ان کا پچھلا روزہ جو پچھلی رات کو اس طرح شروع ہو گیا تھا بغیر کچھ کھائے. تو اللہ کے نبی کا دل نرم، حکم تو اللہ کا ہے لیکن اللہ کے نبی کا دل نرم. جب اللہ کے نبی کا دل نرم ہوا، اس وقت توجہ ہوئی اس طرف، تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی جس سے حکم ہی چینج ہو گیا کہ آپ مغرب کے بعد سے یعنی سحری کے وقت تک کھائیں، یعنی فجر کے شروع ہونے تک، یہ آپ کی امت کے لیے گنجائش ہے. تو حکم اس وقت ان صحابی کی قربانی سے اور ان کے اخلاق سے، ان کے گھر کے کیا اخلاق تھے، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی ناشکری نہیں. تو یہ ہمیں گھر کی تربیت سکھاتی ہے صحابہ کی زندگی. اس لیے میں کہتا ہوں حیات الصحابہ پڑھیں، صحابہ کی زندگی کو پڑھیں. آج ہم اسی پہ لگے ہوتے ہیں، نہیں میں سارا دن باہر کما رہا ہوں تو اس کا تو یہ بنتا ہے، اور پھر ادھر سے دوسری شکایت ہو رہی ہوتی ہے کہ میں سارے وقت بچے سنبھال رہی ہوں تو میرا یہ حق بنتا ہے. سب اپنے اپنے حق بھی ہی لگے ہوئے، یہ بھی سمجھ میں آ رہا کہ زندگی ایک ساتھ مل کے بنتی، کمپرومائز مل کے، جیسے صحابہ نے سکھائی ہمیں، علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سکھائی. تو بہرحال یہ روزے کا حکم وہاں جا کے چینج ہوا کہ نہیں ہمیں گنجائش ہے مغرب کے لے کے، یعنی مغرب جب ہو جائے یعنی غروب شمس ہو جائے سحری تک. بعض دفعہ بعض آرٹیکلز مسلمانوں کے بارے میں لکھے جاتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ سن رائز سے لے کے سن سیٹ تک روزہ رکھا جاتا ہے. یہ بھی غلط ہے. سن رائز کا مطلب ہے فجر کا وقت نکل چکا ہے، تو سحری کا وقت اس سے پہلے کا ہے، یعنی جب فجر کا وقت داخل نہیں ہوا اس سے پہلے. تو بہرحال یہ 9 رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان گزاری، اس میں کئی معاملات ہوئے جس وجہ سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ روزے کے اندر کس طرح معاملات ہوتے ہیں. اچھا، اب جو میں بات کر رہا تھا تقوی کی، کہ تقوی مقصد ہے روزے کا، اور تقوی حاصل جب تک نہیں ہوگا جب تک دل نرم نہیں ہوگا. کیونکہ تقوی تو یہی ہے نا کہ بھائی دل آپ کا اللہ کا خوف کرتا ہو، اللہ کا دھیان ہو، اللہ کی محبت ہو، وہ یہ مقصد ہے روزے کا. لیکن جو صحیح روزہ رکھے گا اللہ اس کو وہ مقصد بھی نصیب فرمائیں گے، صحیح معنوں میں روزوں کی جو پابندی کرے گا. اور ہم شاید یہ سوال کر رہے ہیں اچھا میں اگر تقوی میرے کو حاصل ہو جاتا ہے روزے سے، اس کا مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک اس کا فائدہ تو یہ ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی یاد دہانی کے اندر گزرے گی. اس کا مقصد کیا ہے کہ چاہے 4 دیواری کے اندر ہوں، چاہے اکیلے ہوں، چاہے لوگوں کے ساتھ ہوں، چاہے گھر والوں کے ساتھ ہوں، چاہے کام پہ ہوں، چاہے باہر ہوں، ہر جگہ جب اللہ کی یاد دہانی ہوگی تو ہم کام بھی صحیح طریقے سے کریں گے. وہ نہیں کہتے بندے دا پتر، تو پھر واقعی انسانوں والے ہم کام کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کسی نے دیکھا نہیں، عام طور پر کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ لی، تو ہمیں یہ یاد دہانی ہوگی کہ اللہ تو مجھے ہر جگہ دیکھ. تو یہ تقوی کا ایک فائدہ جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں گے، غیر قانونی کام سے بچ جائیں گے، نا انصافی سے بچ جائیں گے، ظلم کرنے سے بچ جائیں گے، جھوٹ بولنے سے بچ جائیں گے. کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت میں مسلمان تو ہے نا لیکن گناہ پھر بھی کر سکتے کیونکہ انسان ہے.
لیکن 2 گناہ ایسے جو ایمان کی شان کے خلاف جاتے ہیں. گناہ تو بہت سے ایسے ہیں، لیکن 2 گناہ واقعی جو جڑ ہے. ایک ہے جھوٹ بولنا، دوسرا دھوکہ دینا. آج دھوکہ دینا تو ٹیلنٹ بنا ہوا ہے بعض دفعہ. جو جتنا ایکسپرٹ ہے وہ ٹیلنٹ، حالانکہ اللہ کے نبی کرے بڑے گناہوں میں سے. تو یہ فائدہ ہے اس تقوی کا کہ روزے سے ہماری زندگی صحیح ہو جائے. اچھا اب دوسرا فائدہ کیا ہے؟ جس کو تقوی حاصل ہو جائے، اللہ کیا فرما رہا ہے اس کے بارے میں؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا كَأَرْضِ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسی جنت نصیب کریں گے جس کے بارے میں، جس کی لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں اللہ بتا رہے ہیں کہ اس کی اب مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، اس دنیا سے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ کس کے لیے تیار کی جا رہی ہے؟ جس کو اللہ نے تقوی دیا. وہ تقوی کس سے ملے گا؟ روزے سے. تو یہ کنیکشن ہے جنت اور روزے کے درمیان. اگر روزے سے آپ کو تقوی ملتا ہے تو تقوی کے ذریعے سے آپ کو جنت مل رہی ہے. تو اگر ہم جنت کو بنانا چاہتے ہیں تو تقوی کو بنائیں، اور اگر تقوی کو بنانا چاہتے ہیں تو دل پہ محنت کریں. یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں. جب دل پہ محنت ہوگی، روزے اور رمضان کا اثر ہوگا، تقوی نصیب ہوگا. جب تقوی نصیب ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت بھی نصیب کریں گے. تو یہ نہیں ہے کہ ایک کر لیا دوسرا نہیں کیا، نہیں، یہ سب چیزیں کنیکٹڈ ہیں. اس سب چیزوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے روزانہ. اور پھر جو ادھر ایک اور بات وہ یہ ہے کہ جب ہمیں تقوی حاصل ہو گیا تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا ہمیں تقوی حاصل ہو گیا؟ بعض سب یہ سوال ہوتے ہیں، یار تقوی کی کیا علامت ہے؟ بہت سے لوگ مختلف علامات ہیں. یار یہ بندہ بہت متقی ہے، اللہ کا ولی ہے. یہ تو لوگ دیکھنے والے کہہ رہے ہیں نا، اصل تو حالات اللہ کو ہی پتہ ہے. Don't judge the book by its cover. وہی بات ہے نا، ہمیں تو نہیں پتا کہ اندر کی حالت کس کی کیا ہے، کون کتنا ڈوبا ہوا ہے. تقوی کی ایک علامت جس کو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ایک تھرمامیٹر دیا. ہمیں ہر چیز کا تھرمامیٹر ہوتا ہے نا، گھر کا ٹیمپریچر کیا ہے، پانی کا کیا ہے، گاڑی کا کیا ہے، باہر کا کیا ہے، ٹیمپریچر ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے ایمان کا ٹیمپریچر دیا ہے. اذا سرتک حسنتک وساعتک سیئتک فانت مؤمن. جب آپ کو نیک کام خوش کرے اور گناہ کے کام آپ کو اداس کرے تو آپ سچے ایمان والے ہو، ایمان والی ہو. یہ تقوی کی علامت ہے کہ آپ کو اچھے کام جب آپ کریں تو آپ کو خوشی ہو کہ اللہ نے مجھ سے ایک کام لے لیا. اور اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا اور نماز چھوٹ گئی، کسی کا دل دکھ گیا، کوئی اور گناہ کا کام ہو گیا، تو آپ کا دل بھی دکھے. یہ نہ ہو کہ بھائی کیا ہو گیا، پوری دنیا ہی کر رہی ہے نا. آج تو دلیل یہ ہوتی، پوری دنیا ہی کر رہی ہے، میں اکیلا تھوڑی ہوں، سبھی کر رہے ہیں. تو تقوی کی علامت کیا ہے کہ ندامت ہو. یہ نہیں دیکھیں کون کر رہے ہیں، کتنے کر رہے ہیں، کتنا میں نے کم کیا زیادہ کیا، گناہ تو ہوا نا ہم سے، تو اس پہ ندامت ہو، افسوس ہو. تو اذا سرتک حسنتک وساعتک سیئتک فانت مؤمن، یہ ہمارے لیے تھرمامیٹر ہے جو ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے. اگر ہم اس تھرمامیٹر کو لے کے اپنی زندگی کو جج کریں تو کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں پڑے کہ ہم کتنے بڑے مومن اور کتنے بڑے کیا ہیں. اپنے آپ کو دیکھ لیں، جب خوشی کا کام کرے خوشی ہو رہی نہیں ہو رہی، جب نماز نصیب ہو رہی خوشی ہو رہی نہیں ہو رہی، دل سے خوشی ہو رہی نہیں ہو رہی، جب نماز چھوٹ رہی ہے اداس ہو رہے نہیں ہو رہے. تو یہ چیز کہ بھئی تقوی، اور تقوی کیسے پتہ چلے؟ اس کے ذریعے سے. اس کے علاوہ یہ روزے کا مہینہ تو ہے لیکن نماز کا مہینہ بھی. کیوں نماز کا مہینہ؟ نماز پورے سال ہے. جیسے ہم روزے پہ محنت کر رہے ہیں، روزے میں کیا محنت ہوتی ہے کہ بھائی یہاں تک ہمیں دھیان رہتا ہے بھائی کوئی چیز ایک وضو کے دوران بھی ایک قطرہ بھی اتر نہ جائے. غسل کر رہے، وضو کر رہے، غلطی سے کوئی پانی کا قطرہ بھی نہیں چلا جائے تو فوراً ہم کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کسی امام سے، عالم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ میرے سے ہو گیا، میرا روزہ ہے یا نہیں. آج تو خیر ادھر سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آج سب کے اپنے ہی علامہ آئی اور شیخ یوٹیوب و مفتی گوگل موجود ہے، تو ہم فتوے لے لیتے ہیں، جس فتوے پہ سب سے اچھا لگے اس پہ عمل کر لیتے.
صحیح ہو غلط تو نہیں، علامہ عئی نے فرما دیا۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں اتنا ڈر ہوتا ہے ایک قطرے سے جانے سے، حالانکہ کسی نے شاید دیکھا بھی نہ ہو، غلطی سے کبھی پانی پی لیا، اس کے بارے میں سوچنے میں لگ جاتے۔ اب جب جائز کام ہم روزے میں چھوڑ رہے، مقصد یہ کہ اصل ناجائز کام روزے کی برکت سے چھوڑی ہے، روزے کے اندر بھی، روزے کے باہر بھی، رمضان کے اندر بھی، رمضان کے باہر بھی، ہر عبادت کا مقصد یہی ہے۔ آپ نماز لے لیں، روزہ لے لیں، حج لے لیں، زکوٰۃ لے لیں، کوئی بھی عبادت لے لیں، بڑی چھوٹی عبادت ساری، ہر کا مقصد یہ کہ جیسے آپ اس عبادت کے اندر ہیں اس عبادت کے باہر بھی ایسے ہو جائیں۔ نماز میں آپ کچھ اور نہیں بول سکتے، کہیں اور نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح نماز کے باہر بھی نماز والی زندگی ہو جائے۔ بزرگوں سے پوچھیں کہ نماز کا مقصد کیا، وہ بتاتے ہیں کہ نماز کے باہر والی زندگی نماز والی ہو جائے۔ حج کا مقصد کیا ہے کہ حج میں جیسے ہم قرآن فرما رہا ہے فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِی الْحَجِّ، کہ آپ گالی بھی نہیں دیں، برا بھی نہیں کہیں، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، تو حج کے بعد والی زندگی بھی ایسی ہو۔ بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں احرام سے اتر رہے تھے پھر دیکھتا ہوں، حج کے گروپ میں پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے، احرام سے اترنے تھے پھر دیکھتا ہوں۔ او بھائی، اصل مقصد کیا ہے کہ آپ کی حج والی زندگی حج کے باہر بھی ہو جائے، نماز والی زندگی نماز کے باہر بھی ہو جائے، روزے رمضان والی زندگی رمضان کے بعد ہو جائے۔ ہم تو انتظار کرتے ہیں چاند نکلنے دو پھر میرا شیطان بھی باہر آئے گا، تو سارے بدلے بھی آئیں گے، سارے گناہ کے کام جب چھوڑے تھے، رمضان کا بریک لیتے ہیں عام طور پہ۔ یہ خالی ہم تو کہتے ہیں نا بھئی نوجوانوں میں کچھ چیزیں جو نوجوان ماشاءاللہ جو کچھ ریلیشن بنائے ہوتے وہ بھی چھوڑ دیتے رمضان میں، اور کوئی دوسرے معاملات بھی کر رہے ہوتے وہ بھی رمضان میں چھوڑ دے، رمضان نہیں۔ ہم دیکھیں بڑوں میں بھی یہی چیز ہے، مختلف طریقے سے، کوئی دوسرے معاملات ہوں گے لیکن اسی طرح رمضان کو حائل کر دیتے رمضان ہے، لیکن رمضان کے بعد کہ جائز ہو جاتی ہیں چیزیں، اتنی بڑا حرام ہے جتنا ہے، لیکن رمضان کے اندر احتیاط زیادہ ہے، لیکن رمضان ٹریننگ ہے تاکہ آپ رمضان کے بعد بھی یہ کام کر سکیں۔ تو اسی طرح نماز کی پابندی بھی جو ہے رمضان کے باہر بھی اور رمضان کے اندر بھی، روزے ہو رہے ہو اور نماز نہیں ہو رہی ہو، یہ بھی افسوس کی بات ہے۔ روزہ بھی فرض ہے لیکن نماز 5 وقت پورے سال فرض ہے۔ روزہ آپ کو روزے کی پھر بھی رخصت ہے سفر میں، کہ آپ نہ رکھیں بعد میں رکھ لیں، رمضان کے روزے رخصت ہے، اس میں بھی علماء فرماتے ہیں رخصت ہے تو اگر آپ رکھ سکتے سہولت ہے آپ رکھ لیں، لیکن پھر بھی رخصت ہے، نہیں رکھیں گے تو آپ کوئی نہیں کہے گا آپ گنہگار ہیں، کیونکہ سفر میں رخصت ہے۔ لیکن نماز کی پھر بھی رخصت نہیں، نماز کی رخصت اس لحاظ سے کہ 4 رکعت 2 رکعت ہو جاتی، دو ہی رہتی ہیں، ایک نہیں ہوتی، اور 3 بھی 3 ہی رہتی ہیں، آدھی نہیں، اور 1.5 نہیں ہوتی، لیکن 4 آپ کی 2 ہو جاتی، یہ رخصت ہے، لیکن پڑھنی پھر بھی ہے نماز۔ تو کہنے کا مقصد ہے نماز کی پابندی، اور جب نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ تراویح کی پابندی بھی نصیب ہوگی۔ آج ہم تراویح کی بحث پہ لگے ہوتے ہیں، 8 ہو 20 ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، سورہ تراویح ہو، چھوٹے سجدے ہوں، تو یہ کب، جبکہ نماز کے اندر ہمیں وہ حلاوت محسوس نہیں ہوئی، اس وجہ سے ہماری ایک ایک سجدہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے، نصیب ہو رہا ہے رمضان کے اندر، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے۔ تو کوشش کریں، یہاں بھی انشاءاللہ ہمارے جو ہر سال تراویح کا معاملہ ہوتا ہے انشاءاللہ ہوگا، اور پورے 20 رکعت ہوں گی، اور انشاءاللہ پورا قرآن بھی سنایا جائے گا رمضان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں تو روزانہ افطاری بھی ہوتی ہے انشاءاللہ، تو اس میں بھی شریک ہوں، اور افطاری سے پہلے بعد جو درس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو تراویح کی جو قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، خلاصہ ہوتا ہے، وہ بھی ہوگا، شریک ہوں، کہیں نہ کہیں ہو، یا نہیں ہو سکتے کہیں ہو رہا جائے، لیکن اصل یہ کہ رمضان کا جو ہے سیزن ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ قرآن کا مہینہ ہے، جو قرآن کا مہینہ اگر رمضان کے اندر ہی ہمارا قرآن سے تعلق نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ تو میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ بھائی 4 rights 4 sides، یعنی قرآن کے 4 حقوق ہیں ہم پر، پہلی چیز تو یہ 4 rights ہے۔ اب وہ 4 حقوق کون کون سے؟ ایک تو قرآن کو پڑھنا سیکھنا، اگر اس رمضان میں بھی نہیں سیکھا، اگر جس کو نہیں آتا تو کب سیکھیں گے؟ تو ایک مقصد بنا رہے قرآن کو میں نے پڑھنا سیکھنا ہے۔ دوسرا قرآن کو سمجھنا، تیسرا قرآن پہ عمل کرنا، اور چوتھا قرآن کو لوگوں تک پہنچانا۔ قرآن کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے کہ بھائی بیان کرے، وعظ کرے، تقریر کرے، لیکن قرآن کو پہنچانے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پہ آپ عمل کر رہے ہیں، یہ بھی لوگوں تک جا رہا ہے، آپ کہیں بھی ہیں،
قرآن پہ عملی زندگی آپ گزاریں گے، چاہے آپ ٹیچر ہیں، ڈاکٹر ہیں، ٹیکسی ڈرائیور ہیں، کچھ بھی آپ کو اللہ نے عہدہ دیے، ہر کام کی عزت ہے اور کسی کام کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، ہر کام کو ہر کسی کی ضرورت ہے، لیکن جہاں بھی آپ ہیں اللہ نے آپ کو جو عہدہ دیے، جو ذمہ داری دی ہے، اس میں آپ قرآن کی دعوت کر سکتے ہیں، ایمانداری سے اپنا کام کریں گے، قرآن کی دعوت ہے۔ تو قرآن کی دعوت ہر کوئی کر سکتا ہے اور کرنی چاہیے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے کہ عملی طور پہ دعوت کریں۔ علمی دعوت یہ علماء تک چھوڑ دیں، جو اہل علم ہے، کیونکہ تاکہ آپ غلطی نہ کریں۔ بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں جب ان کو کہا جائے بھائی نہیں یہ کام علماء کا ہے، نہیں علماء صرف جگہ سنبھالنے کے لیے کوئی ان کی جگہ نہیں، مقصد یہ کہ اللہ کے نبی نے احتیاط کی اس کے اندر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دفعہ کلیکشن حدیث کی جمع ہو گئی، لیکن جب اللہ کے نبی کی ایک وعید سنی کہ اللہ کے نبی پہ اگر کسی نے کوئی بات جھوٹی باندھ دی فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں رکھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ ساری کلیکشن اپنی سائڈ پہ کر دی، بولا ہو سکتا ہے میں نے کچھ نریشت غلط کر دیا۔ اتنا تقوی ان کو، جو سب سے بڑے عالم اللہ کے نبی کے بعد، سب سے قریب اللہ کے۔ تو اس وجہ سے جو اہل علم ہے وہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہر کسی کا کام نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑا سینسیٹیو کام ہے۔ جیسے ہم یہ نہیں کہتے بھائی آپ نے ایک میڈیسن کی کتاب اٹھا کے پڑھ لی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن گئے یا پی ایچ ڈی کر لی اپنے ڈاکٹر میڈیسن کے ڈاکٹر بن گئے۔ آپ یہ نہیں کہو گے میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے، وہ کام ڈاکٹر کا ہی ہے، پھر بھی آپ ان سے سرجری نہیں کراؤ گے جو ایک کتاب پڑھ کے، آپ اسی سے کراؤ گے جو واقعی ماہر ہے، جو تجربہ رکھتا ہے۔ اسی طرح اہل علم بھی تجربہ رکھتا ہے، اپنی زندگی لگائی انہوں نے قرآن اور حدیث کے پیچھے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ راستہ بہتر ہے، پھر آپ بچے ہوئے، کیونکہ انہوں نے ایک ذمہ داری لی، آپ اپنے پہ لیں گے تو پھر اللہ کو یہاں جواب بھی ہو۔ تو اس لیے قرآن کو پہنچانے کی ذمہ داری عملی طور پہ ہر کسی کی، علمی طور پہ علماء بے انہوں نے پڑھا ہے اس کو اور وقت لگایا۔ اچھا اب آگے میں نے بات کی تھی 4 رائٹس 4 سائٹس۔ 4 سائٹس کا کیا ہے بھائی؟ دیکھیں قرآن اگر 15 لائن والا ہم اٹھاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، 20 صفحے کے اندر ایک جز ہوتا ہے، ایک پارہ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی 15 لائن والا قرآن اٹھاتا ہے اور رمضان کے اندر ٹارگٹ بڑھاتا ہے میں نے اس رمضان میں تو قرآن مکمل کرنا ہی کرنا ہے، کم سے کم ایک قرآن، تو یہ میں کم سے کم والا نسخہ بتا رہا ہوں، جو جس طرح کرنا چاہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے لکیر، کیا کہتے ہیں، لکیر کے فقیر، کہ بھائی اسی طرح کرنا ہے آپ نے۔ آپ ہر نماز کے ساتھ 4 صفحے پڑھ لیں، فجر کے ساتھ 4 صفحے پہلے یا بعد میں، ظہر کے بعد 4 یا پہلے یا بعد میں 4 صفحے، عصر کے بعد پہلے یا بعد میں، مغرب کے بعد پہلے یا بعد میں، مغرب عشاء کے بعد پہلے یا بعد میں 4 صفحے۔ اس طرح کوئی 20 صفحے روزانہ ہو جائیں گی، یعنی روزانہ ایک جز ہو سکتا ہے آپ کا آرام سے۔ کوئی کہتا ہے نا کام کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا، کیسے پورے ایک جز کے لیے وقت نکالوں، میری اتنی وہ روانگی نہیں ہے قرآن میں، تو 4 صفحے ہر نماز کے ساتھ نکال لیں۔ جب آپ وقت نماز کے لیے نکال رہے ہیں، کام کے ساتھ، پڑھائی کے ساتھ یا گھر کے کاموں کے ساتھ، تو 4 صفحے ہر نماز کے ساتھ بیٹھ جائیں، پہلے یا بعد میں وہ 4 صفحے پڑھ لیں، تو روزانہ ایک جز آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس طریقے سے آپ کو ایک قرآن مکمل ہو جائے گا رمضان۔ تو یہ ایک نیت کر لیں کہ ہمیں انشاءاللہ کرنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اہتمام یہ کہ دعا اور ذکر کا اہتمام کر لیں، کہ دعاؤں کا اہتمام اللہ سے رمضان میں نہیں مانگیں گے تو کب مانگیں گے؟ ہم اللہ سے مانگنے کی عادت بھی، دیکھیں صحابہ کی جو بیلنس تھا نا لائف میں، یہ تھا رہبان باللیل و فرسان بالنہار، رات کو دن میں محنت کرتے تھے لوگوں پہ، رات کو اللہ سے مانگتے تھے۔ آج ہم ایک طرف سے تو محنت کر رہے ہیں، لوگوں پہ محنت کر رہے ہیں، کبھی بچوں پہ محنت، کبھی کام پہ محنت، کبھی پڑھائی پہ محنت، کبھی کیریئر پہ محنت، کبھی گھر بنانے پہ محنت، لیکن جو مین پاور ہے دعا وہ نہیں کر رہے۔ وہ میں مثال ایسی دیتا ہوں جیسے بجلی کی، الیکٹریسٹی کی، آپ نے پورا ایک گھر بنا لیا، لائنیں بھی لگوا لی، سب کچھ کر لیا، جو اینڈ میں آپ نے پاور کا بٹن لگانا کرنا تھا، پھر آپ کہہ رہے یار لائٹ نہیں آ رہی، سب کچھ کرنے کے بعد لائٹ نہیں آ رہی ہے، تو کہیں گے یار اس بٹن کو تھوڑا سا، تو وہ مقصد ہے کہ دعا کریں گے تو اثر ہوگا۔ ہم بچوں پہ محنت تو کر رہے ہیں لیکن دعا نہیں کر رہے، کہتے ہیں یار بچے سنتے نہیں ہیں، شوہر بیوی کی بنتی نہیں ہے، رشتہ داروں میں معاملات، کام پہ بات بن نہیں رہی، معاشرے میں مشکلات۔ اللہ سے ہم نے کب آخری دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی؟ اللہ سے مانگے، اللہ سے تعلق بنائے۔ صحابہ دن میں محنت کرتے تھے، رات کو اللہ کے سامنے مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی فرما رہے، جب ان کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ آپ راتوں کو اتنے گھنٹے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، جو اللہ نے اتنا دیا ہے تو اس کا شکر ادا کروں۔
اللہ کی شکر گزاری کا ایک طریقہ اللہ سے مانگنا، اللہ سے بات کرنا، اور رمضان میں بہتر طریقہ ہے کہ اس کی عادت دینا، دعا اور ذکر کی بھی، کہ وقت کی جو دعائیں ہیں صبح شام کی، اس سے بھی اللہ کی یاد دہانی نصیب ہوتی ہے، اپنی عاجزی بھی نصیب ہوتی ہے، وقت کی دعائیں ہمیں یاد دلاتی ہیں۔ اور آخری میں بات یہ ہے، روزانہ کے جو معمولات ہوتے ہیں نا، روزہ کے معاملات جو ہوتے ہیں، خاص طور پہ رمضان میں ایک روٹین بنائے جو رمضان کے بعد بھی رہے، کہ گھر والوں کے ساتھ ایک وقت ہمارا کوئی ایک ہو، وقت ہو سحری کا وقت ہو، افطاری کا وقت ہو، تراویح کے بعد کا وقت ہو، تراویح سے پہلے کا افطاری اور تراویح، کوئی ایک وقت ہو جس میں بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو اپنے گھر کا دن کا معاملہ سنا، بھائی آج آپ کا کام پہ کیسے گیا، پڑھائی پہ کیسے گیا، اسکول میں کیسے وقت گیا، آپ گھر میں تھے آپ نے کیا کیا، رمضان میں قرآن کیسے چل رہا ہے، کوئی ایک حدیث پڑھ لی۔ تو رمضان میں ایک روٹین بنے، کوئی ایک وقت تو گھر والوں کا ایک وقت ساتھ ہے، شہری ہو، افطاری ہو، کوئی اور وقت ہو، لیکن یہ ایک ضرور اس کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ فیملی کوالٹی ٹائم ہو، اس سے ہمیں بھی فائدہ ہو، ہماری رمضان بھی بہتر ہو، ایک دوسرے سے سیکھنے کو بھی ملتا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ بچے گھر میں نوجوان اچھی روٹین پہ ہوں جو ہمارے پاس نہ ہو، تو ہمیں ان سے سیکھنے کو مل جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں جو بات یہی کہ انشاءاللہ اگلا جو ہمارا درس ہے، میں ذرا دیکھ لوں کوئی اور بات رہ تو نہیں گی، ہمارا جو اگلا درس ہے وہ انشاءاللہ 7 مارچ کو ہے، پورے ایک مہینے بعد انشاءاللہ 7 مارچ کو، تو اس میں انشاءاللہ فوکس جو ہوگا ہمارا وہ ہوگا رمضان کے جو آخری 10 دن تقریباً ہوں گے، یعنی آخری عشرہ، اس کے اندر جو فضیلتیں ہیں، جو کرنے کے کام ہیں، انشاءاللہ اس پہ فوکس ہوگا، اور انشاءاللہ عید اور رمضان کے بعد کی زندگی کے حوالے سے انشاءاللہ ہمارا مضمون ہوگا اگلے درس میں، اور وہ 7 مارچ کو ہے۔ انشاءاللہ اس کی بھی جو معلومات ہوگی وہ ہم اپنے جو سوشل میڈیا چینلز ہے، واٹس ایپ گروپ ہے، اگر کوئی نہیں ہے اس واٹس ایپ گروپ پہ تو ہم پہ کہتے ہیں QR کوڈ ہے ادھر پیچھے، تو اس میں آپ ہو سکتا ہے، تو رمضان کا جو ٹائم ٹیبل ہے اور باقی جو معاملات ہیں وہ اس میں آتی رہتی ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے روزانہ کے یہاں پہ روٹین ہوگا رمضان کے اندر، وہ بھی اس میں ہم ڈالیں گے انشاءاللہ، کہ روزانہ کوئی نہ کوئی جو ایکٹیویٹی رمضان کے اندر ہے، اور ہفتے واری ایکٹیویٹی اور مہینے واری، سب کی انفارمیشن آپ کو مل جائے گی۔ اور روزانہ یہاں پہ افطاری ہوگی، تو انشاءاللہ خود بھی آئیں اور گھر والوں کو بھی لے کے آئیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بہترین رمضان نصیب فرمائے، اور ہمارا زندگی کا سب سے بہتر رمضان ہوئی، تاکہ اس کو ہم اچھا کر سکیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ایک یہاں پہ ہمارے ساتھی ہیں جنہوں نے خاص طور پہ اپنے کسی رشتہ دار کے لیے دعا کا کہا تھا، غالباً تایا ہے چاچا ان کے انتقال کر گئے، اور جس کے جو لوگ چلے گئے اس دنیا سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کو پریشانیوں کو آسان فرمائے۔ اور خاص طور پہ جب دعا کریں تو ہم اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، امت مسلمہ کے لیے، اس وقت بہت مشکلات کے اندر ہم، تو پھر بھی گھر پہ کھانا بھی مل جاتا ہے، سر پہ چھت بھی ہے، جسم پہ کپڑے بھی ہیں، آج امت مسلمہ میں فلسطین لینے، غازہ لینے، کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ بہت بڑی بڑی پریشانی ہے، ہم کم سے کم جو چیز کر سکتے ہیں ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کے بجائے کہ ہم کمپلین کریں کہ ہمارے گھر میں کیا کم ہے اور کیا زیادہ ہے۔ یہ یاد رکھ لیں کہ کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہے، یعنی جو آپ کی ضرورت ہے وہ ان کی لگژری ہے، اگر وہ ان کو مل جائے تو وہ ان کی لگژری ہے، کہ بھائی ان کو وہ چیزیں مل جائیں جو آپ سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہ میری ضرورت ہے، جو کس کے بغیر بھی آپ کی زندگی گزر سکتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جو ہے صحیح سمجھ کی، صحیح عمل کی، اور لوگوں تو صحیح پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ 20 منٹ بعد انشاءاللہ مغرب ہوگی، تو انشاءاللہ جو لوگ مغرب تک رکنا چاہتے ہیں رک جائیں، اور جو جا رہے ہیں اپنے گھروں کی طرف تو اتنی کوشش کر لیں کہ ہم مل کے، کیونکہ ہم سب کی مسجد ہمارا اللہ کا گھر ہے، اور ہمارے اپنے ہی بچے ہوں گے جو ادھر ہوں گے، تو کوشش کریں کہ جس حالت میں مسجد ہم آئے تھے اسی طرح چھوڑ کے جائیں انشاءاللہ، جہاں جہاں ہم ساتھ دے سکتے ہیں صفائی میں اور یعنی ترتیب دینے میں، تو جانے سے پہلے اس کا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔